الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 65 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سلسلہ مضمون کو ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ قرآن مجید نے اپنے خاص طریقے کے مطابق جب مباحث کی تفصیل کر دی ہے تو اب اس پر تاریخی استشہاد کیا ہے، یعنی تاریخی دلائل پیش کرنا شروع کیے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ تاریخی دلائل کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایام اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیج کر بعض قوموں پر اس دنیا میں اتمام حجت کیا اور پھر اسی دنیا میں ان کے لیے جزا و سزا برپا کر دی۔ جزا و سزا یا دینونت، اس کو قرآن تاریخی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو یہ بتاتا ہے کہ تمہاری طرف بھی اللہ کا رسول آ گیا ہے، اور جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے تو ہمارا قانون یہ ہے، ہماری سنت یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہم اس قوم کے لیے جس کی طرف رسول آتا ہے اسی دنیا میں ایک قیامت صغریٰ برپا کر دیتے ہیں۔ یہ قیامت صغریٰ اس لیے برپا کی جاتی ہے کہ لوگ قیامت کی جس منادی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ جان لیں کہ چھوٹے پیمانے پر وہ ان کے سامنے برپا کر کے دکھا دی گئی ہے۔ میں نے اس کو ایک جگہ اس طرح تعبیر کیا ہے، پیچھے آپ سن چکے ہیں، کہ یہ گویا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، جس طرح ایک سائنسدان معمل میں یا لیبارٹری میں اس کا تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے، یہ اسی سطح پر قیامت کا اس بات ہے۔ اس میں سب سے پہلی دینونت زیر بحث آئی، یعنی قرآن نے جب تاریخ سے استشہاد کرنا شروع کیا یا تاریخ سے استدلال پیش کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی دینونت زیر بحث آئی۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی دینونت تھی، یعنی زمین پر پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا احتساب کیا۔ اس کی تفصیلات بہت صورتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک پوری سورہ نوح کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، انہوں نے کن مراحل سے گزر کر اس دعوت کو پیش کیا، قوم کا رد عمل کیا تھا، قوم کی اخلاقی حالت کیا تھی، دین و شریعت کے معاملے میں وہ کس مقام پر کھڑی تھی، اور پھر یہ بتایا ہے کہ جب حجت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ قرآن مجید کے اس پورے قانون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا نہیں گیا، تو اس لیے یہ بحث پیدا ہو گئی کہ یہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ جب یہ طوفان آیا تو اس وقت کی متمدن دنیا وہی تھی، لیکن یہ اسی قوم پر آیا اور اسی اصول پر آیا کہ جس قوم نے سرکشی اختیار کی ہے، پیغمبر کو نہیں مانا، اس کی تکذیب کر دی ہے، ایک ہنس عظیم یا ایک بڑے گناہ پر اصرار کیا ہے، اس قوم کو سزا دی جائے۔ اس میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں جو عبرت ناک منظر سامنے آیا وہ کیا منظر تھا۔ اس کا ایک حصہ اگرچہ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ربط کلام کے لیے دوبارہ سن لیجئے کہ یہ ایک عبرت انگیز منظر تھا۔ طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھیں۔ نوح کی کشتی ان کے تھپیڑوں سے نبرد آزما تھی کہ اتنے میں باپ نے دیکھا کہ سامنے بیٹا حیران و ششدر کھڑا ہے۔ یعنی اس عذاب یا اس گرفت کی نوعیت یہ ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کہو میں کو بہا لے جائے گا۔ اگر منکرین میں سے ہے تو نوح کا بیٹا بھی نہیں بچے گا، اور اگر ماننے والوں میں سے ہے تو ایک ایک شخص کو کشتی فراہم کر دی جائے گی کہ اس میں سوار ہو جائے۔ نوح کی کشتی ان کے تھپیڑوں سے نبرد آزما تھی کہ اتنے میں باپ نے دیکھا کہ سامنے بیٹا حیران و ششدر کھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر شفقت پدری نے جوش مارا، پکار اٹھے کہ جانے پدر اب بھی موقع ہے، ان منکروں کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ،
لیکن اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بھی اس کی ضد میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہ اعتماد تھا اس کا، باپ پیغمبر ہے، یہ اعتماد تھا کہ یہ کوئی دعوت نہیں ہے، اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ منافقت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ جس طرح کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پیش آئی کہ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جو دل سے نہیں مانتے تھے، منافقت کے ساتھ ایک چیز کو قبول کیے ہوئے تھے۔ ان منکروں کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بھی اس کی ضد میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یعنی نوح علیہ السلام تو بظاہر اس کو مومن ہی سمجھ رہے تھے، یہی خیال کر رہے تھے کہ یہ ماننے والا ہے، یہ میرے ہی خاندان کا ایک فرد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے بشارت دے رکھی ہے کہ وہ ان کو بچا لے گا۔ تو اسی پہلو سے انہوں نے دعوت دی۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں، قہر الہی ہے، اس سے خدا کے سوا آج کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک موج اٹھی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ یہ اس طوفان کی تصویر ہے، یہ اس عذاب کی تصویر ہے، یہ اس دینونت کی تصویر ہے، اس جزا و سزا کی تصویر ہے جو خدا کی اس زمین پر پہلی بار برپا ہوئی۔ اس کے بعد قرآن مجید عاد کا ذکر کرتا ہے۔ میں اس سے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس سے عرب واقف ہے، یعنی قرآن کے مخاطبین جس کو جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں بیان کی جا رہی، استدلال کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کا رسول آیا ہے، تو جس تاریخ کو تم جانتے ہو یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کس طرح گرفت کرتے رہے ہیں۔ تو اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ جس سے سب عرب واقف تھے وہ انہیں سنایا گیا، اور پھر عاد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا۔ یعنی عاد ایک قوم کا نام ہے، اور ہود وہ پیغمبر ہیں جو ان کی طرف بھیجے گئے۔ جیسے نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اسی طرح عاد کی طرف ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اس پر میں نے ایک تعارف کا نوٹ لکھا ہے کہ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے۔ پہلے عرض کر چکوں گی یہ عرب کی اقوام ہے، یعنی جن کی طرف اللہ کے رسول آئے، جن کی داستانوں سے بڑی حد تک عرب واقف تھے، جن کے کھنڈر ان کے راستوں پر پڑتے تھے، اور جن کو وہ اپنی شاعری میں، اپنے ادب میں اکثر و بیشتر زیر بحث لاتے رہتے تھے۔ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے۔ یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یعنی عرب کی جزیرہ نما عرب کی سرزمینی میں یہ حجاز، یمن اور یمامہ اس کے حصے ہیں، اور ربع الخالی سے بھی لوگ واقف ہیں جو صحرائی علاقہ ہے، تو اس کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل ہے، یعنی چونکہ ایک بہت ہی پرانی قوم ہے، عرب اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو ایک ضرب المثل کی حیثیت سے بھی ان کی قدامت کو پیش کرتے ہیں۔ عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل ہیں، اور اپنی قوت و شوکت کے لیے بھی۔ حضرت ہود انہی کے ایک فرد تھے جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی جس طرح قریش کی طرف قریشی کے اندر کے ایک شخص محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا گیا، اسی طریقے سے عاد کی طرف انہی کے ایک فرد ہود کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت ہود انہی کے ایک فرد تھے جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا گیا۔ قرآن نے امتنان و احسان کے لیے فرمایا ہے کہ عاد کی طرف ہم نے کسی اجنبی شخص کو نہیں بلکہ انہی کے بھائی ہود کو بھیجا تاکہ ان پر ہماری حجت ہر لحاظ سے پوری ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس قوم کو دنیا ہی میں عذاب کا نشانہ بناتے ہیں یا جس کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ سب اہتمام ہوتا ہے۔
ان کے اندر سے آدمی اٹھے، وہ اس سے واقف ہوں، وہ ان کے اندر پیدا ہوا ہو، جانتے ہوں کہ یہ کون شخص ہے، ان کی زبان بولتا ہو، ان کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہ ہو، یہ ساری چیزیں گویا اس رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھی جاتی ہیں جس کی ذات سے ان پر حجت تمام ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید نے ان قوموں کے لیے بتایا ہے کہ جن کو دنیا میں سزا دینی ہے، جن کی دنیا میں سزا کا سوال نہیں ہے، ان کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ ان کے لیے اللہ کی دعوت محض عقل و فطرت کی بنیاد پر بھی ایک درجے میں حجت پوری کر دیتی ہے، محض اخلاقی شعور کی بنیاد پر بھی ایک درجے میں حجت پوری کر دیتی ہے، اور اگر پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی حقائق واضح ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ، یعنی جو اللہ دیتا ہے اس کے لحاظ سے ہی وہ معاملہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو اس نے وہ علم نہیں دیا جو پیغمبروں کے ذریعے سے آیا ہے تو اس قوم سے یا ان لوگوں سے وہ پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور اگر کسی کو وہ علم دیا ہے، پیغمبروں کی ہدایت پہنچ گئی ہے، تو وہ اس کے لیے مسئول ہوں گے۔ اور اگر کسی قوم کے اندر پیغمبر پیدا ہو گیا ہے تو پھر تو گویا آخری درجے میں حجت پوری ہو گئی، کوئی عذر باقی ہی نہیں رہا، اب کچھ سننے کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ اس پر ایک نوٹ تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا، یعنی کس طرح؟ جیسے نوح کی قوم کی طرف ان کے بھائی نوح کو بھیجا تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا کہ سب پیغمبروں کی دعوت یہی ہے، وہ یہی توحید سب سے پہلے بتاتے ہیں۔ یہ دین کی بنیاد ہے، دین نام ہے اللہ کی معرفت کا، یعنی ہم نے جب یہ پہچان پیدا کر لی، یہ معرفت حاصل کر لی کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا ایک پروردگار ہے، تو بس دین شروع ہو گیا، یعنی اس سے ابتدا ہو گئی، باقی سب چیزیں تفصیلات ہیں۔ اور یہ بات قرآن نے اسی سورہ میں بتائی ہے کہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ علم دے کر پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے صرف خارج کی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بالقوہ علم، یہ جو ہمارے اندر رکھا گیا ہے، یہ باہر آ جائے، یہ علم بن جائے۔ یعنی اس کو علم بننے کے لیے جن تحریکات یا جن محرکات کی ضرورت ہے وہ خارج میں ہوتے ہیں، ورنہ یہ اصل میں ہماری پیدائش کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی سورہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ قیامت میں کوئی شخص توحید کے معاملے میں اپنا عذر پیش نہیں کر سکے گا، یعنی نہ یہ کہہ سکے گا کہ میں اس سے بے خبر تھا، اور نہ یہ کہہ سکے گا کہ میرے آباء میں اس کی روایت موجود تھی اس لیے میں کیا کرتا، یہ تو ان کی پیروی تھی جو میں نے اختیار کر لی۔ تو سب سے پہلے پیغمبر آ کر یہی بات کہتے ہیں۔ جب یہ بات مان لی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا تنہا معبود ہے، تو پھر ظاہر ہے بندگی کے تقاضے کیا ہیں، یہ پھر دین ہے۔ یعنی پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بندگی یا عبادت یا عبد ہونے کے اب کیا مقتضیات ہیں، کیا چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہیں۔ تو اگر دو لفظوں میں آپ دین کو بیان کریں تو اللہ کی معرفت، جس میں ہمیں اب یہ بتائیں گے اللہ کے پیغمبر کہ تم بندے ہو تو بندے بن کر رہنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ افلا تتقون، پھر کیا ڈرتے نہیں ہو؟ مطلب کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی کیا ڈرتے نہیں ہو کہ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی شرک پر اصرار کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ آ کے حضرت ہود نے اپنی دعوت پیش کی۔ یہ ظاہر ہے بالاجمال اس کا ایک دو جملوں میں ذکر ہوتا ہے، یعنی یہ بات کہی گئی ہوگی، کئی پہلوؤں سے پیش کی گئی ہوگی، تنبیہ کی گئی ہوگی، اس کے تقاضے بتائے گئے ہوں گے، وہ سب تفصیلات اس ایک جملے میں ہیں۔ یعنی گویا انہوں نے انذار کیا، کیا ڈرتے نہیں ہو، اس بات سے اندیشہ ناک نہیں ہوتے ہو کہ تم اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ
واحد اللہ کو ماننے سے اعراض کر رہے ہو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہا، اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ پیغمبر کی دعوت پیش کر دی گئی، اب جو لوگ انکار کا فیصلہ کر رہے ہیں یا نہیں مان رہے یا دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ان پر اس لفظ کا اطلاق شروع ہوتا ہے۔ یعنی یہ لفظ ہر غیر مسلم کے لیے نہیں بولا جاتا۔ دعوت پیش ہوگی، پیغمبر کی طرف سے بات کہی جائے گی، یا کوئی خدا کا صالح بندہ دعوت پیش کرے گا، اب کسی نے سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، کچھ سوالات کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو گویا کفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کفر کب اس درجے میں پہنچتا ہے کہ جب وہ مستلزم سزا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن لفظ کا استعمال اب ہو جائے گا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ انا لنراک فی سفاہا، ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی پہلے سے موجود روایت سے بغاوت کر کے کھڑا ہو گیا ہے، ہمارے آباء کی باتیں، ہمارے بڑوں کی باتیں، ہمارے زعماء کی باتیں ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک پوری تاریخ بنی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں آ کر یہ کھڑا ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کو کہا گیا، پیغمبروں کو، کہ یہ نوجوان، ان سے تو بڑی اچھی توقعات تھیں، یہ کیا چیز لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ آگے آئیں گی ساری باتیں۔ تو اس میں جو چیز مذلہ ایک قدم بنتی ہے، جس میں لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ روایت کا رعب ہوتا ہے۔ یعنی جب تاریخ بن جاتی ہے تو جو تاریخی طور پر بڑوں نے، بزرگوں نے، آباء نے چیزیں اختیار کی ہوتی ہیں اور پھر وہ میراث میں ملتی ہیں، ان کے ساتھ انسان کی عصبیت وابستہ ہو جاتی ہے۔ یہی اصل میں وہ بڑا امتحان ہے۔ چنانچہ اگر آپ خلاصہ کر کے دیکھیں تو ہر انسان کو جو امتحان اس کی زندگی میں درپیش ہے، وہ علم کے معاملے میں یہی امتحان ہے۔ اس سے کوئی بڑی غرض نہیں ہے، قرآن کو پڑھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کس نتیجے تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے سفر ہی میں رہ گئے ہو سکتا ہے نتیجے پر پہنچے ہوں اور وہ نتیجہ صحیح نہ ہو، لیکن علم کے راستے میں یہ رکاوٹ کسی حال میں کھڑی نہیں ہونے دینی چاہیے کہ ہمارے ہاں تو یہی میراث ہے، یہی روایت ہے، یہی سب کچھ ہمیں اپنے آباء سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار پیغمبر بھیج کر پہلے اور پھر صالحین کو اٹھا کر، دائی حضرات کو اٹھا کر، اچھے علماء کو اٹھا کر انسانوں کے علم کا امتحان کرتا ہے، رویے کا امتحان کرتا ہے کہ وہ کسی بات کو سن کر، سمجھ کر بربنائے استدلال رد کرتے ہیں یا یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں۔ اور اس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ کیا دو لفظوں میں بیان کر دی ہے، انا لنراک فی سفاہا، کہ ہم تو تمہیں بالکل حماقت پہ مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی جو بات کہہ رہے ہو وہ بات ہی صحیح نہیں ہے، فتنہ برپا کر رہے ہو ہمارے اندر، یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس کو جو پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، خیر خواہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ خیر خواہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی غلطی لگ گئی ہے، لیکن بہرحال یہ امانت دار شخص ہے، دیانت سے کسی نتیجے تک پہنچا ہے، ہمیں بتا رہا ہے یہ بات، ہماری خیر خواہی میں بتا رہا ہے، یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹتے ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس پر میرا نوٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ شان و شوکت اور ترقی و استحکام دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود ہمیں عذاب کی وعیدیں سناتے ہو۔ یعنی یہ ہمارا مقام، یہ ہماری قوم، یہ ہماری قوم کا وقار، یہ اس کے خدم و حشم، یہ اس کی شان شوکت، اور اس سب کو تم کہتے ہو کہ یہ عذاب کی زد میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری یہ شان و شوکت اور ترقی و استحکام دیکھ رہے ہو اور اس کے باوجود ہمیں عذاب کی وعیدیں سناتے ہو۔
اس کے معنی اس کے سوا کیا ہیں کہ خرد باختہ ہو چکے ہو، عقل ماری گئی ہے اور جھوٹی باتیں سنا کر ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ کہتے ہیں قال یا قوم لیس بی سفاہا، اس نے کہا یعنی ہود نے کہا علیہ السلام، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، ولاکنی رسول من رب العالمین، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ اور کیا کر رہا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیرخواہی کرنے والا ہوں۔ یعنی جس وقت کسی خدا کے بندے پر حق واضح ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے جو مجھے معلوم ہوئی ہے، تو یہ اس کی خیرخواہی کا، اس کی دیانت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بات پہنچا دے، لوگوں کو بتا دے۔ لوگوں سے اس کے سوا کوئی توقع نہیں ہوتی کہ وہ آگے سے ایسی احمقانہ باتیں کرنے اور گالیاں دینے اور طعن و تشنیع کرنے کے بجائے سنجیدگی سے بات سنیں، اس کے بعد سنجیدگی کے ساتھ اگر اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو استدلال سے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے، جو تمام پیغمبروں کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، یہی اللہ کے غصے اور اس کے غضب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیرخواہی کرنے والا ہوں۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے؟ اس میں ایک ایک لفظ دیکھیے کیا ہے، یعنی کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے، یعنی میں کہیں باہر سے نہیں آیا، اجنبی نہیں ہوں، اسی قوم میں پیدا ہوا ہوں، مجھ سے بڑھ کر تمہارے ساتھ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں خیرخواہی کے جذبے سے یہ بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے اور میرے رب نے مجھے یہ علم دیا ہے، تو میں تو تمہیں اس کی یاد دہانی پہنچا رہا ہوں، تو اس پر تمہیں تعجب ہو گیا کہ تمہیں خبردار کرے؟ یعنی اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اس میں سب و شتم کرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں طعن و تشنیع کی کیا بات ہے؟ اگر اعتراض کرنا ہے تو کرو، سوال کرنا ہے تو کرو، کسی چیز کو پوچھنا ہے تو پوچھو، لیکن یہ کیا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں خبردار کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور ایک ناصح امین ہوں، یعنی نصیحت کر رہا ہوں، بات پہنچا رہا ہوں اور پوری دیانت سے پہنچا رہا ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جو اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی، یعنی زمین کا اقتدار دیا۔ اس سے یہ قرینہ ہے کہ کم و بیش یہ وہی علاقہ ہے یا اسی کا کوئی حصہ ہے جہاں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس میں جس لفظ کا میں نے ترجمہ بادشاہی دی کیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ خلیفہ، خلفاء۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ خلفاء استعمال ہوا ہے، یہ جس طرح نائب اور جانشین کے معنی میں آتا ہے، لفظ خلیفہ کی جمع ہے یہ، تو خلیفہ کا لفظ جس طرح نائب اور جانشین کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح نیابت اور جانشینی کے مفہوم سے مجرد ہو کر محض صاحب اقتدار کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظوں میں اس طرح کی تبدیلیاں یا جہاں میں نے جس چیز کو تجرید سے تعبیر کیا ہے وہ ہو جاتی ہے، یعنی لفظ اصل میں تو ایک خاص مفہوم میں تھا، پھر اس کا کچھ حصہ اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نیابت یہ بھی اس لفظ کا مطلب ہے، جانشینی یہ بھی اس لفظ کا مطلب ہے، اور اسی طرح اب نیابت جانشینی اس کے مفہوم سے مجرد ہو گیا اور محض اقتدار، یعنی چونکہ جو نیابت میں آتا ہے، جو جانشینی کرتا ہے، وہ اصل میں اس مسند کو سنبھالتا ہے، تو وہیں سے اس کے اندر یہ مفہوم پیدا ہو گیا۔ سورہ صاد کی آیت 26 میں اس کی نظیر موجود ہے، یعنی وہاں سیدنا داؤد کو یہ کہا گیا ہے
کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے، یعنی اس زمین کا، اس قوم کا، اس علاقے کا اقتدار دے دیا ہے، تو اب کیا کرو، لوگوں کے مابین عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ ہم نے اسی لحاظ سے اس کا ترجمہ بادشاہی کیا ہے، یعنی گویا قوت اور اقتدار کے ساتھ ایک قوم کو ایک زمین بخش دی گئی، وہ اب اس پر حکومت کرے گی۔ لفظ کے اس طرح اپنے معنی سے کسی پہلو سے مجرد ہو کر آنے کی مثالیں عربی زبان میں اور بھی ہیں۔ عربی زبان کے علماء، طالب علم جانتے ہیں کہ یہ تجرید کیسے ہوتی ہے اور اس میں کس طرح لفظ مختلف مدارج طے کرتے ہوئے مختلف معنی اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی، اور صرف بادشاہی نہیں دی، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح قوم نوح وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہاری ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تنومند کیا۔ یعنی اس قوم میں بعض خصائص تھے جن کا عرب ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے فی الخلق بسطہ، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی عقلی لحاظ سے محکم اور جسمانی لحاظ سے تنومند۔ یہ چونکہ دونوں پہلوؤں کو لیے ہوتا ہے تو عربی زبان میں تو یہ لفظ ہی دونوں پہلوؤں کو ادا کر دیتا ہے، لیکن ترجمے میں ہم مجبور ہیں کہ دو لفظوں میں اس کو تعبیر کریں تاکہ اس کا عقلی پہلو بھی واضح ہو اور اس کا جسمانی پہلو بھی واضح ہو۔ تو اسی لیے میں نے ترجمہ کیا ہے اور تمہاری ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تنومند کیا، یعنی عقلی لحاظ سے محکم اور جسمانی لحاظ سے تنومند۔ اس کے لیے اصل میں زادکم فی الخلق بسطہ کے الفاظ آئے ہیں۔ خلق کے معنی یہاں ساخت کے ہیں، جو باطنی اور ظاہری دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ یعنی خلق کا لفظ اصل میں دونوں پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ عرب کی روایتوں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ قوم عاد دونوں ہی اعتبارات سے بڑی نمایاں تھی۔ عرب جب اپنے لٹریچر میں، اپنی شاعری میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس قوم کے یہ دونوں پہلو نمایاں کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں عقلی پہلو سے کیسے غیر معمولی کمالات تھے، اور جسمانی لحاظ سے بھی یہ بڑے تنومند، بہت قداور لوگ تھے۔ اسی پہلو سے ان کا ذکر ان کی شاعری، ان کے ادب میں ہوتا رہتا ہے۔ ارشاد ہوا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کے کرشمے تھے جن کا ظہور تمہاری قومی دولت میں ہوا ہے، شان و شوکت میں ہوا ہے، تمہارے جسموں میں ہوا ہے، تمہارے علم و عقل میں ہوا ہے۔ جس طرح اس وقت ہم جو دنیا میں قومیں ترقی یافتہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر علمی، عقلی اور جسمانی لحاظ سے کیا خوبیاں اور کیا خصال ہیں جو نمایاں ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کی شانوں کا ظہور ہے۔ اس کی طرف پیغمبر نے توجہ دلائی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس پر نوٹ ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ پیچھے جو بات کہی گئی ہے وہ اپنے اندر امتنان اور تنبیہ دونوں ہی کے پہلو رکھتی ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں عقلی اور جسمانی لحاظ سے کیا چیزیں دی ہیں، تو یہ بات جو پیچھے کہی گئی ہے یہ احسان جتانا بھی ہے۔ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح میں نے تم پر کیا کرم فرمایا ہے، لیکن کیا یہ احسان بتانا ہے محض؟ نہیں، تنبیہ کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ تقاضے تھے جو پورے کرنے تھے، تم ان سے غفلت برت رہے ہو۔ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، انہوں نے جواب دیا کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یعنی یہ ہے مسئلہ، اکیلا خدا قابل قبول نہیں، اور مسلمان قوم جس سے ہم اس وقت مخاطب ہیں اس کو اکیلا قرآن و سنت قبول نہیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ دین اللہ کی کتاب کا نام ہے، پیغمبر کی سنت کا نام ہے، بلکہ دین محمد الرسول اللہ کا نام ہے،
تو یہ قابل قبول نہیں۔ اس میں پھر ایک پوری فہرست ہے ائمہ کی، علماء کی، اکابر کی، بزرگوں کی، یہ پورا پیکج ہے جس کو قبول کریں گے تب بات سنی جائے گی۔ تو یہی معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ اکیلے خدا کو ہم مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں، یعنی ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہ اگر غور کیجئے، میں نے اس کو نمایاں کیا ہے، جملے کی ساخت، اس میں غصہ بھی ہے اور طنز بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس لیے پیغمبر بن کر کھڑے ہو گئے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے پیرو بن جائیں، یہ بتانا چاہتے ہو؟ یعنی گویا یہ نہیں ہے کہ بات کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو تمہاری نیت میں فساد نظر آتا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں سے اور اکابر سے توڑ کر اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہو۔ یہ قصہ ابھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ پھر کیا کیا، اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔